اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں لبنان کے سفیر اور اسرائیلی سفیر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور لبنان کے صدر کی میزبانی کا منتظر ہوں، لبنان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ اس سال اسرائیل اور لبنان کے درمیان امن قائم ہونے کا قوی امکان ہے۔ ایران حزب اللہ کی مالی امداد بند کرے۔ لبنان اسرائیل تنازع دہائیوں پرانا ہے اور اس پر کسی نے بھی توجہ نہیں دی۔ لبنانی عوام بہترین ہے، امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لبنانی سفیر کا سیز فائر کرانے پر امریکی صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ ایران کے خلاف جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، کیوں ایٹمی ہتھیار استعمال کروں؟ ہم نے روایتی جنگ سے ہی انہیں ختم کر دیا۔ جوہری ہتھیار کبھی بھی کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ ایران سے بہترین معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، خواہش ہے ایران سے معاہدہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ نہیں جانتے ایران میں لیڈر کون ہے؟ سخت گیروں اور اعتدال پسندوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے۔ ہم بات چیت کر رہے ہیں لیکن وہ اندرونی انتشار کا شکار ہیں۔ زید کہا، ہفتے کی جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنے ہتھیاروں کو تھوڑا سا لوڈ کیا ہوگا، لیکن امریکی فوج ایک دن میں اسے ختم کر سکتی ہے۔ کوئی شدت پسند نہیں، سب ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر محمد باقر کالیباف کا ٹرمپ کے بیان پر مشترکہ رد عمل۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ سپریم لیڈر کی مکمل پیروی کرتے ہوئے دشمن کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ ایرانی صدر نے ناکہ بندی اور بدنیتی کو مذاکرات میں اصل رکاوٹ قرار دیا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ امریکی ناکہ بندی میں جنگ بندی بے معنی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایرانی قوم پہلے سے بھی کئی زیادہ متحد ہے۔ میدان جنگ اور سفارتکاری مکمل طور پر مربوط محاذ ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کہا کہ تیز رفتار کشتیاں اور سمندری ڈرون امریکی بحریہ کے جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا خیبر میں مشترکہ آپریشن۔ 22 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کا تعلق فتنہ الخوارج سے تھا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں کی اندھا دھند فائرنگ سے 10 سالہ بچہ شہید۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی میں اضافہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھنے لگی۔ برینٹ کروڈ آئل $106.21 فی بیرل پر جا پہنچا۔ امریکی WTI کروڈ کا ایک بیرل $98.77 کا ہو گیا۔ جنوبی کوریا اور چین کی اسٹاک مارکیٹوں میں گراوٹ۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 985 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,67,187 پوائنٹس پر آ گیا۔ رواں سال کی تیسری مانیٹری پالیسی 27 اپریل کو جاری ہوگی۔ پاکستان نے UAE کو تمام ڈپازٹ واپس کر دیے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق مزید $1 ارب ابوظہبی فنڈ برائے ڈپلومنٹ کو واپس کیے۔ گزشتہ ہفتے $2.45 ارب واپس کیے گئے۔ متحدہ عرب امارات کے $3.45 ارب کے مکمل ڈپازٹ واپس کر دیے گئے۔ پاکستان نے یہ فنڈ UAE سے زر مبادلہ ذخائر کے لیے حاصل کیے تھے۔ امریکہ کا ایک اور طیارہ بردار بحری جہاز مشرق وسطی میں پہنچ گیا۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے مطابق بحری جہاز USS جارج H.W. بش بحر ہند میں داخل ہوا۔ جہاز کے آنے کے بعد مشرق وسطی میں تعینات امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی سے اب تک مجموعی طور پر 33 بحری جہازوں کا رخ موڑا۔
ईरान की यादी फौजी ताकत अब भी मौजूद है। पासदारान इनकलाब के 60% बहरी असासे और स्पीड बोट्स फाल अमरीकी मीडिया का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जंग करने की ताकत के मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात रखने वाले कई अमरीकी हुक्काम का कहना है ईरान के पास वो फौजी सलाहियतें अब भी मौजूद है जिनका व्हाइट हाउस या पेंटागन ने अवामी तौर पर एतराफ नहीं किया। हुक्काम के मुताबिक जंग बंदी के वक्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे और इनसे मुंसलिक लॉन्च सिस्टम का आधा हिस्सा अब भी महफूज है। ईरानी फ़िज़ाई कुव्वत का 2/3 हिस्सा अब भी महफूज होने का एतराफ।